اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر خوب محافظت کرتے ہیں وہی لوگ وارث بننے والے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے اللہ مالک الملک کا اپنے بندوں پر کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد جو سب سے بڑا، سب سے اہم ترین فریضہ ہے وہ ہے دن اور رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز۔ کتنا بڑا فریضہ ہے! اگر ایک مسلمان کھڑے ہو کر نماز نہیں نہ پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے پروردگار کا اپنے بندوں کو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوتی نہیں، اس نے رکن چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی نہیں نہ کھڑا ہو سکتا تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، انہیں کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دے دیے۔ زمین پر بیٹھنے، افتراش کی حالت میں بیٹھ جائیں، تورک کی حالت میں بیٹھ جائیں، چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، جیسے بھی زمین پر بیٹھنا آسان ہو۔ اور اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو بندے کے لیے، اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، ڈاکٹر نے اسے 90 کے زاویے پر رکھنے کا حکم دیا ہے، گھٹنوں کو نہیں بینڈ کر سکتا، نیچے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تو پھر لیٹے ہوئے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز کو چھوڑنے کی اللہ رب العالمین نے جو بیٹھ بھی نہیں سکتا اسے بھی نہیں اجازت دی، لیٹے ہوئے کو پڑھنے کا حکم دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ وضو نہیں کر سکتا، شدید بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں اسے، یا پانی میسر ہی نہیں ہے اسے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا تیرا وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے تو نماز قبول نہیں ہوتی، جب تو وضو کرنے کے قابل ہو جائے اس وقت تک تجھے نماز چھوڑنے کی اجازت ہے نہیں۔ کہا زمین پر دونوں ہاتھ مار کے تیمم کر کے پڑھ لو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اللہ نہ کرے کوئی اتنا شدید بیمار ہو، چارپائی پر یا بیڈ پر پڑا ہوا ہو ہسپتال میں، ایک بازو پہ گلوکوز کی اور ایک بازو پر بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہیں، پیشاب کی نالی اس مریض کو لگی ہوئی ہے، پیشاب اس کا مسلسل بہ رہا ہے، اس کے کپڑوں پر بھی گرا ہوا ہے، اس کے بستر پر بھی پیشاب گرا ہوا ہے، مریض اس حالت میں پڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس بیمار کے پاس اس کا بستر اور کپڑے چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے وضو اور تیمم
کوئی نہیں ہے، اور خود یہ مریض تیمم کرنے سے عاجز ہے، ہلنے جلنے سے قاصر ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، رب العالمین نے اس حالت میں پڑے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی۔ وہ جب تک اس مریض کی عقل کام کر رہی ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہیں، وہ جس حالت میں پڑا ہے، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، پلید کپڑوں میں، پلید بستر میں جیسے پڑا ہے، عقل کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی مسلمان کو۔ اتنا بڑا فریضہ، اتنا بڑا۔ صرف کلمہ پڑھنے والے دو قسم کے انسانوں کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، بس تیسرا کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ صرف دو قسم کے انسان ہیں جن کو نماز معاف ہے، نہیں پوچھا جائے گا ان سے نماز کے بارے میں۔ ایک وہ انسان ہے جس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے، جو پاگل اور دیوانہ ہو جائے، یا دوسرا وہ انسان ہے جسے حیض یا نفاس کا عارضہ لاحق ہو۔ حیض والی اور نفاس والی عورت کو نماز معاف ہے، یا جو عقل سے معذور ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، اس کو چھٹی ہے۔ جس کی عقل کام کر رہی ہے اور جسے حیض اور نفاس کا عارضہ لاحق نہیں ہے، پیدا کرنے والے کی قسم، دنیا میں کوئی تیسرا کلمہ پڑھنے والا انسان ایسا ہے ہی نہیں جسے کسی بھی شکل، کسی بھی صورت اور کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہو۔ اتنا بڑا فریضہ۔ اور ہم اگر نظر اٹھا کر دیکھیں اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں، بستیوں میں، اپنی بازاروں میں، منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، تو کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث، اہل سنت ہونے پر فخر کرنے والے ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی اکثریت ایسے لوگ ملیں گے جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، عقل بھی کام کر رہی ہے، ہوش و حواس بھی قائم ہے، دنیا کے سارے دنیا کے کام، مصروفیتیں وہ ان کو ادا کر رہے ہیں۔ مالک الملک کا اتنا بڑا فریضہ جسے اس نے کسی بھی حالت میں انسانوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، اس کے پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ بڑا پڑا ہے ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے۔ کتنا بڑا فریضہ ہے، توجہ کرنا میرے بھائیوں۔ بندہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کی زمین پر اللہ رب العالمین کے دین کو غالب، قائم، نافذ کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے۔ میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں یہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، جھوٹے خداؤں کی خدائی کو ختم کرنے، مٹانے، توڑنے کے لیے یہ عمل، لڑائی اسلام کے اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس سے افضل عمل جو دین اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، آپ کی زندگی میں مکمل کیا، اس سے افضل عمل اللہ کی قسم اس دین میں ہے ہی نہیں۔ میں حوالہ دیتا ہوں، کچی بات انشاءاللہ، اور بغیر دلیل کے بات کوئی کہہ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ توجہ سے سنتے رہو گے نا، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اور قرآن پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا تم نے ان نیکیوں کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلانے والے، ساری زندگی مسجد حرام کو آباد کرنے والے، وہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے برابر
نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اگر کوئی ان کو برابر سمجھتا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ نے ظالموں کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کیا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے برابر عمل بتائیے. آپ نے فرمایا لا اجد، میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نازل کردہ دین میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو. جہاد فی سبیل اللہ سے کسی عمل کا افضل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے اسلام میں. اسلام کا چوٹی کا عمل جس کو امام الانبیاء نے ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی کوہان کی چوٹی قرار دیا ہے، بندہ وہ عمل کر رہا ہے، سب سے افضل عمل. اور میرے محترم بھائیوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے لیے مؤذن نے اذان پڑھ دی ہے. یہ جو مجاہد جہاد کر رہا ہے، اللہ نے اس جہاد کی حالت میں بھی اسے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. یہ نہیں کہا تو اللہ کی زمین پر سب سے افضل ترین عمل کر رہا ہے، تیرے اس عمل کو چھوڑنے سے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان ہو جائے گا، تو نماز چھوڑ دے، بعد میں پڑھ لینا، یا تجھے معاف ہے نماز. چھٹی نہیں دی. کیا کہا رب نے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں میں ہوں تو آپ ان کو باجماعت نماز پڑھائیں. اور کہا رب العالمین نے، اللہ اکبر، وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. میدان جنگ میں ہو، دشمن کی طرف سے گولیوں کی برسات ہو رہی ہے، دشمن کے طیارے بم گرا رہے ہیں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، انسانوں کے اعضاء کٹ کٹ کے بکھر رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ کہتے ہیں فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. چھٹی نہیں، معافی نہیں، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں. پیدل چل رہے ہو، رینگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، سواری پر بیٹھے ہو، ٹینک پر، توپ پر بیٹھے ہو، گھوڑے پر، خچر پر بیٹھے ہو، منہ قبلے کی طرف ہے، نہیں ہے، جیسے بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی، نماز وہاں بھی پڑھنی. میدان جنگ میں جو اسلام کا سب سے افضل اور چوٹی کا عمل ہے، وہاں مصروف لوگوں کو اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. اور دنیا کے معمولی کام، یہ میری دکان ہے، یہ میرا دفتر ہے، یہ میری ٹیوشن سینٹر ہے، یہ میرے لیکچر کا وقت ہے، یہ میرے اسکول کا ٹائم ہے، دنیا کی ان ٹکے ٹکے کی مصروفیتوں پر ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت مل جائے. مجاہد کو جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں ملی چھٹی، مجھے اور آپ کو دنیا کے ان دھندوں میں چھٹی مل جائے نماز چھوڑنے کی. کتنا بڑا فریضہ میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن میں کہا، میں نے اشارہ کیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں ہو، میدان جنگ ہو، دشمن کے ساتھ جنگ جاری ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے اور جماعت کروانا ممکن ہو، جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہو، ممکن ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کو باجماعت نماز پڑھائیں گے میدان جنگ میں بھی. جب جماعت کروانا ممکن ہے، پھر بغیر جماعت کے نہیں، باجماعت پڑھائیں. طریقہ خود رب العالمین نے بتایا اس آیت میں، فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. پوری نماز وہ محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے، اپنی عمل سے سکھائی ہے، لیکن پورا طریقہ نماز کا وہ وہی خفی کے ذریعے آیا ہے. مگر میدان جنگ میں باجماعت نماز کا طریقہ خود رب العالمین نے قرآن میں نازل کر کے سکھا دی. میرے محترم بھائیوں، میدان جنگ میں جماعت کی چھٹی نہیں، نماز کی چھٹی نہیں. جب جماعت ممکن ہے، اللہ کے نبی کو حکم ہے، تو دنیا کی مصروفیتوں میں، کاروباروں میں مجھے اور آپ کو رخصت مل جائے گی نماز سے چھوڑنے کی یا جماعت سے پیچھے رہنے کی. کتنا بڑا فریضہ.
اللہ اکبر. سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک الملک نے مکہ مکرمہ سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلایا. پورا اسلام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے محترم بھائیوں پورا اسلام یا مکے میں اتارا یا مدینے میں اتارا. اور جب 5 نمازیں دینی تھی نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، نہ اللہ نے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا نہ مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا لیا. وہاں بلا کر اللہ نے 5 نمازیں فرض کر کے بھیجا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. میرے محترم بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، یاد رکھنا امام الانبیاء نے سدرۃ المنتہا سے واپسی پر مکہ مکرمہ سرزمین پر قدم رکھنے سے لے کر آخری دم تک محمد الرسول اللہ نے پوری نبوی زندگی ایک نماز میں نہیں چھوڑی. ایک نماز نہیں چھوڑی. خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء نے ایک نماز نہیں چھوڑی. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا کسی نے جب خاتم النبیین گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے گھر میں؟ باہر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی ایک ایک مصروفیت کو دیکھتے تھے، یاد رکھتے تھے، وہ حفظ کرتے تھے. ایک ایک چیز اللہ کے نبی کی صحابہ نے حفظ کی، یاد کی اور امت تک پہنچانے کا حق ادا کیا. گھر میں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے اللہ کے نبی کی کیا مصروفیات ہیں، تو انہوں نے ہماری ماں سے پوچھا کیا مصروفیات ہیں؟ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، کانا فی محنت اہلہ، جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جو ہی امام الانبیاء کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی، آپ ساری مصروفیتیں چھوڑ کر باجماعت نماز کے لیے نکل پڑتے، فوراً نکل جاتے. ایک روایت میں لفظ ہیں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، ایک روایت میں لفظ ہیں، ہماری ماں کہتی ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے اللہ کے نبی اور ہمارے میں جان پہچانی نہیں ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی کیفیت اجنبیوں جیسی ہو جاتی. اذان سننے کے بعد دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر باجماعت نماز کی تیاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے، ہر شے چھوڑ دیتے. کتنا بڑا فریضہ ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان میں حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، میں اس کے آخری لفظوں کا ترجمہ کروں گا. توجہ کرنا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہیں، شدید بیمار ہیں، سخت تکلیف ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، میرے لفظ نہیں. تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آتے ہی پوچھا، آپ صلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں نے جواب دیا، لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز نہیں ہوئی، جماعت لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی کا ٹب لاؤ. پانی کا ٹب لایا گیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے آپ نے ٹب سے پانی لے کر غسل کیا. غسل کر کے ذہابا لے ینوو، آپ اٹھنا شروع ہوئے تاکہ نماز کے لیے جائیں. دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا. ہوش آتے ہی امام الانبیاء کی زبان پر
میرے کلمہ پڑھنے والے اسلام آباد کے رہنے والے مسلمان بھائیوں، دوبارہ اللہ کے نبی نے پوچھا اصل الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی؟ پھر جواب ملا لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ دوبارہ پانی منگوایا امام الانبیاء نے، پھر غسل کیا، ثم ذهب لینوء، پھر آپ شروع ہوئے تاکہ اٹھے نماز کے لیے، اٹھنا شروع ہوئے، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ میں کسی کچی پکی روٹی کی بات نہیں سنا رہا، یہ رب کی زمین پر آسمان کے نیچے امت محمد کی قرآن کے بعد اللہ کی قسم سب سے صحیح ترین کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا غور کریں اس پر، کیا انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کوئی انسان معمولی تکلیف سے نہیں بے ہوش ہوتا۔ اللہ کے نبی شدید تکلیف میں تھے اور بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی آپ پر، اور اس حالت میں جب اللہ کے نبی شدید تکلیف میں ہیں، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اس حالت میں خاتم النبیین کو، میرے اور آپ کے راہبر و رہنما کو، اور میرے بھائیوں، فکر کس چیز کی تھی؟ دوائی کی نہیں، ڈاکٹر کی نہیں، ہسپتال کی نہیں، ایمرجنسی نہیں، فکر تھی باجماعت نماز کی۔ پوچھا اصل الناس جماعت ہو گئی؟ کیا آج کلمہ پڑھنے والے نماز کے حوالے سے، نماز کے متعلق یہی فکر مسلمان امت میں موجود ہے؟ یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وہ ہستی ہیں جن کی اللہ نے ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جن کو اللہ نے مقام محبود پر فائز کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جن کی سفارش سے اللہ جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ وہ ہستی اتنی شدت کی تکلیف میں باجماعت نماز کی فکر میں ہے، اور ہم تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اذانیں بھی سنائی دیتی ہیں، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، ہم ٹس سے ماسی نہیں ہوتے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے مالک نے، ہمارے پروردگار پالنہار نے ہمیں آواز دلوائی ہے، بلایا ہے اپنے گھر میں، احساس تک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ باجماعت 5 وقت کی نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور ہم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، جنت ہماری ہے۔ کسی ہندو سکھ نے، کسی یہودی عیسائی نے تو جانا نہیں جنت میں، جنت ہماری ہے۔ ابھی قرآن سے پوچھیں گے کیا جو بے نماز ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اہل حدیث کہلاتا ہے، اہل سنت کہلاتا ہے، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے، صدقے باری قربان جاتا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا کیا وہ جنت میں جائے گا؟ قرآن سے جواب لیں گے، قرآن سے جواب لیں گے، امام الانبیاء کی زبان سے جواب لیں گے، میری زبان سے نہیں، کسی مولوی صاحب کے قول سے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء کو جنت میں جانے کے لیے 5 وقت کی باجماعت نماز ساری زندگی اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور میں ایک بھی نماز نہ پڑھوں تو جنت میرے لیے پکی ہے؟ میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی رب کا رشتہ دار دنیا میں پیدا ہو گیا ہوں؟ ہم نے سمجھا کیا نماز کو؟ مسلمان امت نے قدر کیا ہے نماز کی؟ ہماری ماں کہتی ہیں جب پھر ہوش آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے وجد فی نفسہ ہی خفتن، اپنے جسم میں نا تکلیف کی شدت میں کمی محسوس کی، آپ کو لگا تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مسجد لے جاؤ، مجھے مسجد لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا امام الانبیاء کے،
دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا. امام الانبیاء کے دونوں کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں. اور صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ ہماری ماں بیان کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کے دونوں قدم مبارک زمین پر گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں کھینچی جا رہی ہیں. اتنی سخت نہیں تھی خاتم النبیین کے جسم اطہر میں اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکے. اتنی سخت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اور اس حالت میں دو لوگوں کے سہارے سے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے کیا سمجھا نماز کو؟ ہم نے کیا سمجھا مسلمان امت نے جماعت کو؟ پورے کے پورے معاشرے، خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں، دو چار لوگ آپ کو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ملیں گے، باقی سارے بے نماز. میرے محترم بھائیوں، میں نے کہا میں کوئی کچی بات نہیں کروں گا. کتنا بڑا فریضہ اسلام کا 5 وقت کی نماز باجماعت. ذرا اندازہ لگانا، اندازہ لگانا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سناتا ہوں، لیکن پہلے ایک آیت سن لیں. سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت ہے. آپ گھر میں جا کے پڑھ لینا، خود اس کی تفسیر پڑھ لینا. سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت، اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. او کلمہ پڑھنے والوں، او اللہ کو رب کہنے والوں، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، او قرآن کو اللہ کی سچی کتاب کلام ماننے والوں، سنو. فَإِن تَابُوا، اگر دنیا میں بسنے والے لوگ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں. پڑھے نہیں کہا، نماز پڑھیں. نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے، یہ بھی سمجھاتا ہوں آپ کو. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ کہتے ہیں پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی، وہ نسب میں ہوگا، رشتے میں نسب میں بھائی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا دین میں بھائی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اب جو مسلمان کا دین میں بھائی نہیں ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان والا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ دین میں بھائی نہیں تمہارا. اگر اس نے دین میں بھائی بننا ہے تو کفر شرک سے توبہ کر کے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، نماز قائم کرنی پڑے گی. صحیح مسلم شریف میں امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں. پیارے پیغمبر نے کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. او مسلمانوں، بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. بندہ کہتے ہیں غلام کو، ہمارا مالک اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. بین العبد، اللہ کا بندہ ہونے میں اور کافر ہونے میں فرق ہے نماز چھوڑنے کا. جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ اللہ کا بندہ، اس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو رب کا غلام سمجھا ہی نہیں. کتنا بڑا فریضہ. عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں جلیل القدر، میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بات بہت بڑی ہے اللہ کی قسم. میں اتنی بات کرنے کا، اتنی بڑی بات کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں. میں کسی کو اسلام سے خارج کر دوں یہ میرا حق نہیں ہے، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے. لیکن میں اپنی بات نہیں سنا رہا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. میرا فتویٰ نہ سمجھنا اسے، یہ اللہ کا قرآن ہے، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے الفاظ ہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمانوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا. اور صحابہ، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام کے کسی حکم کے چھوڑنے کو کفر نہیں
نہیں سمجھتے تھے، وہ نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ جو نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے صحابہ، مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا نماز چھوڑنے والا صحابہ کی زندگیوں میں۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ طیبہ میں میرے محترم بھائیوں سینکڑوں منافقین تھے، سینکڑوں منافقین مدینہ طیبہ میں کلمہ پڑھتے تھے، اندر کفر چھپایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، وہ سارے کے سارے نمازیں پڑھتے تھے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ وہ اندر سے تو کافر تھے۔ نماز منافق کیوں پڑھتے تھے نماز؟ اور میرے بھائیوں اس لیے پڑھتے تھے، انہیں پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو مسلمانوں کو پتا چل جانا یہ اندر سے کافر ہیں، ہمارے نفاق کا پردہ چاک ہو جانا ہے، ہمارا نفاق کھل جانا ہے، ہمارے پردے اتر جانے ہیں نفاق کے جو ہم نے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ اپنا پردہ باقی رکھنے کے لیے کہ ہم پر اسلام کا پردہ پڑا رہے، وہ نماز مجبوراً آ کے پڑھتے تھے، مجبوراً، خوشی سے نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا حکم نہیں سمجھتے تھے، مجبور تھے اپنے آپ کو مسلمان شو کروانے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مفادات دنیا کے حاصل کرنے کے لیے وہ مجبور تھے، مجبوراً نماز پڑھتے تھے۔ ان کو پتا تھا ہمیں مسلمان نہیں مانا جائے گا اگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور آج ماشاءاللہ مسلمان ہیں، بڑے محب ہیں، بڑے عاشق ہیں، بڑا اسلام کا ان کو درد ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا حکم اس کی پرواہ کوئی نہیں، احساس ہی نہیں۔ بڑا پڑا ہے بے نمازوں سے اٹھا پڑا ہے ہمارا معاشرہ۔ میرے بھائیوں لفظ میرے نہیں، میں انشاءاللہ کچی بات نہیں کر کے جاؤں گا، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہوں گا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے نماز کو، ہم نے نماز کو زندگی میں آج تک جانا ہی نہیں کچھ۔ اللہ نے کہا قرآن میں 4 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، او اللہ کے بندو، اللہ نے کہا اگر یہ کفر شرک چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر خلو سبیلہم، ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ راستے کو چھوڑنے کا مطلب ہے ان کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق دے دو۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں نہ پڑھتا اس کو رب کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا، زندہ رہنے کا، زندہ جینے کا حق اس کو اسلام رب العالمین نہیں دیتا۔ اسلامی حکومت ہو، یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ ہم بے نماز کی گردن اڑا دیں، اس کو گولی مار کر قتل کر دیں، اس پر خود کچھ بمبار بن کے پھٹ جائیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ کام ہے ریاست کا، حکومت کا۔ ذمہ دار وہ ہے، مکلف وہ ہے، ہر انسان مکلف نہیں ہے۔ میرے بھائیو اسلامی حکومت ہو تو ایسا بندہ گردن زدنی کا حق رکھتا ہے جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو جینے کا حق نہیں رب کی زمین پر۔ اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ میرا فتویٰ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں چاروں اماموں کا فتویٰ ہے واجب القتل ہے، بے نماز بندہ اس کو چھوڑنے کا حق نہیں۔ اب جنہوں نے نماز پر یہ سزا دینی تھی وہ خود سارے بے نماز ہیں، ان کو نماز کی قدر و قیمت کا نہیں پتا، ان کو نماز کا احساس ہی نہیں، وہ نماز پڑھنے کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، تو باقی امت کا کیا بنے گا؟ میرے محترم بھائیوں کتنا بڑا فریضہ اسلام کا، 5 وقت کی باجماعت نماز۔ اندازہ لگانا، سنن دارقطنی میں حدیث ہے، ناراض نہیں ہونا کسی بھائی نے، اللہ کی قسم یہ بات کڑوی ہے، تھوڑی سی ترش ہے لیکن میری نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی بات سنانے نہیں آیا ہوں، کسی مفتی صاحب کی، پیر صاحب کی بات نہیں سناتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اور میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، میرا کوئی آپ سے کاروباری یا کوئی وراثت کا لین دین کا جھگڑا بھی نہیں ہے، نہ میں آپ کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ
یہ خوبصورت جسم، یہ چہرے، کل رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا ڈالے۔ اس جذبے سے یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ امام الانبیاء نے کہا میرے بھائیو، سنن دارقطنی میں پیارے پیغمبر کی سچی سچی زبان سے نکلے ہوئے سچے الفاظ، من سمع النداء۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے مالک کا ہم سے سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں عقل دی ہے، جس نے ہمیں دل دی ہے، جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جس نے ہمیں زبان بولنے کے لیے دی ہے، جس نے آنکھوں میں دیکھنے کی قوت بخشی ہے، جس نے ہمیں کان دیے ہیں، سننے کی طاقت دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جس نے ہمیں بڑے بڑے کاروبار دیے ہیں، اس رب کا ہم پر کیا حق ہے؟ سب سے بڑا فریضہ اس مالک کا ہم پر یہ ہے کہ اذان ہو جائے، دنیا کی ہر مصروفیت ختم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو کر، اللہ کی قسم اذان سن کر دنیا کی ہر مصروفیت فوراً ختم کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ امام الانبیاء نے کہا جس نے اذان سنی، اذان سن کر وہ دکان پر بیٹھا تھا، دفتر میں بیٹھا تھا، ٹیوشن پڑھا رہا تھا، کالج میں یونیورسٹی میں لیکچرار تھا، لیکچر دے رہا تھا، کسی اور مصروفیت کے اندر مصروف تھا دنیا میں، من سمع النداء، اذان سن کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا تھا، جان بوجھ کر نہیں آیا، بیٹھا رہا، سویا رہا، اپنی دنیا کی مصروفیتوں میں مصروف رہا۔ اس کے دل میں یہ تھا بعد میں جا کر پڑھ لوں گا، یہ کام ختم ہوگا تو۔ فلا صلاۃ لہ، ناطق وحی نے کہا فلا صلاۃ لہ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے، وہ آ کر بے شک 10 مرتبہ پڑھ لے، وہ اپنا ٹائم ضائع کر لے، اب آ کر بیٹھ کے لگا لے، یہ بیٹھ کے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، ہاں اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر تھا تو الگ بات ہے، عذر کوئی نہیں تھا، جان بوجھ کے بیٹھا رہا، اذان سن کے دنیا کی مصروفیتوں میں، بعد میں آ کر پڑھ بھی لے تو کوئی نماز نہیں ہے اس کی۔ عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ بندہ سفر میں تھا، جب پہنچے ہے اپنی منزل پر تو جماعت کا ٹائم گزر چکا ہے، یہ عذر ہے، اب وہ اکیلا پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ عذر کیا ہے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش میں امام الانبیاء، کیچڑ ہے، پانی کھڑا ہے سڑکوں پر گلیوں میں، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے بارش میں اور کیچڑ میں گھر میں نماز پڑھنے کی، یہ عذر ہے، گھر میں پڑھ لو آپ کی ہو جائے گی نماز، بے شک آپ نے اذان سنی۔ پیارے پیغمبر نے اذان میں، سنت ہے امام الانبیاء کی، صحابہ کی، اذان میں یہ کہلوا دیتے تھے الا صلوا فی الرحال، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، پھر باجماعت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عذر کیا ہے؟ بندہ اتنا شدید بیمار ہے، 2 لوگوں کے سہارے سے بھی وہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، یہ عذر ہے۔ وہ بھولا ہوا جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، سویا ہوا تھا، گھر والوں کو کہہ کے سویا تھا مجھے نماز کا ٹائم جگا دینا، الارم لگا کے سویا تھا، سارا اٹھنے کا بندوبست کیا تھا اس نے، سارے بندوبستوں کے باوجود نہیں آنکھ کھلی، جب کھلی ہے اسی وقت پڑھ لے، اس وقت یہ شرعی عذر ہے۔ یہ نوکری، یہ ملازمت، یہ دفتر، یہ کاروبار، یہ ٹیوشن سینٹر، یہ سکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹی اور یہ دنیا کے اور دھندے، اللہ کی قسم یہ شرعی عذر نہیں۔ یہ میں برات کے اندر گیا ہوا تھا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ اور یہ بندہ بغیر شرعی عذر کے بعد میں آ کر پڑھ لے نماز، امام الانبیاء نے کہا اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ امام الانبیاء کہتے ہیں نماز نہیں، اور میں مولوی صاحب کہتا ہوں نماز ہے، میری بات سچ ہو جائے، رسول اللہ کی جھوٹ ہو جائے، ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پھٹ سکتی ہے، یہ سارا کائنات کا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے،
خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور انجام کیا ہے؟ ختم ہو گئی میری بات، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا، میرے بھائیوں غور کرنا، وہ جنتی ایک دوسرے پوچھیں گے جنت میں جا کر انل مجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا ہے؟ کیوں جا رہے ہو جہنم میں؟ تم تو کلمہ پڑھتے تھے، اہل حدیث کہلاتے تھے، اہل سنت کہلاتے تھے، تم غلام مصطفیٰ اور صدقے باری قربان کے نعرے لگایا کرتے تھے، جھنڈے لگاتے تھے، جلوس نکالا کرتے تھے، بڑی محبت کے دعوے تھے، آج جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ جواب ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہندو دے گے یا سکھ؟ یہ مسلمان جواب دے گا، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اور اللہ نے کہا چند آیتوں کے بعد یہ لفظ ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. قرآن ہے میرے بھائیوں، سفارش کرنے والوں میں سب سے بڑی سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. پیارے پیغمبر کی سفارش سے دنیا میں جن لوگوں کے پاس ایک ذرے جتنا ایمان تھا وہ بھی پیارے پیغمبر کی سفارش سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ایک ذرے کے برابر ایمان والے. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ جو بے نماز جہنم میں جر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو اپنے ٹائم کا ضیاع سمجھتے تھے. دکان پر بیٹھے تھے تو ٹائم کام آ رہا تھا، دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے دکان ٹائم کام آ رہا ہوتا تھا، گپے لگا رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، فیس بک یوٹیوب چلا رہے تھے، واٹس ایپ ٹک ٹاک چلا رہے تھے، ٹائم کام آ رہا تھا. اگر مسجد میں آتے تھے تو ٹائم ضائع ہونا شروع ہو جاتا. یہ کیفیت تھی ہماری. اللہ کہتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کی سفارش بھی ان کو نفع نہیں دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ان کے دل میں رب کے کاغذوں میں اللہ کے ہاں ایک ذرے جتنا ایمان ہوتا نا، پیارے پیغمبر کی سفارش سے نکل جانا تھا انہوں نے. اگر ان کو سفارش نفع نہیں دے رہی، رب ان بے نمازوں کے ایمان کو ایک ذرہ کے برابر بھی مومن نہیں مانتا. مجھے اگر رب مومن نہیں مانتا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، جو آیتیں میں نے شروع میں پڑھی ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے یقیناً مسلمانوں. 18واں پارہ سورہ مومنون کی ابتدا ہے اور پھر آخری آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس رکوع کی. اللہ نے کہا والذین علی صلواتہم والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کو باجماعت پڑھتے ہیں، پانچوں کی پانچوں پڑھتے ہیں، ایک دو نہیں، تین نہیں، صرف جمعہ نہیں، صرف عید نہیں، پانچوں نمازیں باجماعت ٹائم پر نبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں، یہ ہے محافظت کرنے والے، یہ جنت میں جائیں گے. اور امام الانبیاء نے کہا، مسند امام احمد کی صحیح حدیث کے لفظ ہیں، آخری لفظ ہیں، وقت نہیں ورنہ ساری حدیث سناتا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، او اللہ کے بندو، جس بندے نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی، من لم یحافظ علیہا، 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی دن میں، 5 نہ پڑھی، یا 5 پڑھی لیکن پڑھی اپنی مرضی سے، جب دل آیا پڑھ لیا، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں کیا. من لم یحافظ علیہا، جس نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہیں کی، کانا یوم القیامت مع فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف. امام الانبیاء نے کہا یہ 5 نمازوں کی محافظت نہ کرنے والا، 2 3 4 پڑھنے والا دن میں، بغیر جماعت کے پڑھنے والا، بغیر عذر کے، یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے اندھیروں میں روشنی نہیں بنے گی، اس کے لیے اللہ کی عدالت میں دلیل نہیں بنے گی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. اور یہ بندہ قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ اللہ کے بڑے بڑے دشمن کافر ان کی صف میں کھڑا ہوگا، یہ جو نماز کی محافظت نہیں کرتا اور جو سرے سے نہیں پڑھتا. 80% ہمارے معاشرے کے مسلمان ایک بھی نہیں پڑھتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. میرے بھائیوں، میرے نہیں، میری گزارش ہے آپ سے، یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کی منت کر رہا ہوں، آج تک جو نمازوں میں سستی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، پکی سچی توبہ کر لو. جو پیچھے کوتاہی ہو گئی ہے نا، رب سچی توبہ سے پچھلی ساری نمازیں معاف کر دے گا. اگر آپ کی 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ 70 سالہ نمازیں رہ گئی ہیں نا، نہیں تھی اہمیت، نہیں پڑھی، ضائع کرتے رہے، آج سمجھ آئی ہے، پکی سچی توبہ کر لو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے پچھلی ساری معاف کر دے گا رب. التوبہ تو
تجب ما قبلہا، امام الانبیاء نے کہا توبہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ان نمازوں کو دوبارہ زندگی میں دہرانے کے لیے ان کی قضاء عمری کی ضرورت نہیں ہے، ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ توبہ ہوئی، ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ آج کے بعد تہیہ کرو اور یاد رکھو میری اور آپ کی روزی کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہوا ہے اس وقت سے جب سے رب نے لوح محفوظ قلم پیدا کر کے لوح محفوظ کو لکھنے کا حکم دیا تھا، اس وقت سے میری اور آپ کی روزی لکھی ہوئی ہے۔ جو لکھی ہوئی ہے نا اس کا ایک لقمہ میں نے اور آپ نے چھوڑ کر دنیا سے نہیں جانا، اور جو نہیں لکھی میں 24 گھنٹے دکان کھول کر دنیا کی مصروفیت میں مگر رہوں، ساری دنیا کی خاک چھان لوں، مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے وہ لقمہ نہ میں کھا سکتا ہوں نہ میری اولاد کھا سکتی ہے۔ اور جو رب نے لکھا ہے، امام الانبیاء نے کہا میرے لفظ نہیں، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کسی جان کو ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک وہ رب کا پورا پورا لکھا ہوا رزق کھا نہیں لیتا۔ تو فائدہ کیا نماز چھوڑنے کا؟ رزق تو پھر وہی ملنا جو رب نے لکھ دیا، اس سے زیادہ تو مل ہی نہیں سکتا۔ نماز چھوڑنے کا کیا فائدہ، جماعت چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے منت ہے میری کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج اللہ کے ساتھ عہد کرو، انشاءاللہ باہر میں جائے میری دکان، میری ملازمت، میری نوکری، میری دنیا کی ساری مصروفیتیں، اذان ہوگی تو سب سے پہلے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، سر جھکانے کے لیے ہر شے چھوڑ کر با جماعت نماز ادا کروں گا۔ اگر وعدہ کرتے ہیں تو اللہ پچھلی معاف کر دے گا، انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اس کے نبی کا وعدہ ہے۔ اور نہیں کرتے تو پھر میرے بھائیوں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اسلام کا نقصان ہے، میں اور آپ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔